السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں۔ آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم آمین۔ آج ہم ایسے بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ ہم نے بہت سی چیزیں پڑھنی باقی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس زبان کی آسان کا اتنا وہ ہے کہ ہم باقاعدہ حدیث اور دوسری چیزیں جو ہے قرآن کی وہ سب ہم آرام سے پڑھ رہے ہیں۔ اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم الحمدللہ اس لائق ہو گئے ہیں، حالانکہ ہم نے ابھی انکاریہ جملے نہیں پڑھے، ہم نے سوالیہ جملے نہیں پڑھے، ہم نے بہت سی چیزیں نہیں پڑھی۔ سنیے کہہ رہا ہوں، اس کو بول دیں، یہ والے جلا دیں، وہ چلا دیں۔ اچھا، تو آج ہم جمعے کے خطبے کو ہم لوگ سنتے ہیں، لیکن موضوع جمعہ کا خطبہ میں سمجھ میں تو آتا نہیں ہے، عربی زبان کا جو خطبہ ہوتا ہے، تو آج ہم اس کا کچھ حصہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود اس کے ترجمہ کریں گے، اور آج سمجھ لیں گے تو پھر جب بھی وہ کسی جمعے کے خطبے میں پڑھا جا رہا ہوگا تو آپ کے لیے آسانی ہوگا سمجھنے میں بھی۔ اب تک ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ ہم نے مرکبات پڑھ لیے ہیں، اور مرکبات کو جملے میں استعمال کرنے کے طریقے بھی ہم نے سیکھ لیے۔ تو اس وقت جو خاص طور پہ دو مرکبات جو ہے وہ زیادہ اس میں آئیں گے موضوع میں، تو ہم نے دو مرکبات پہ وہ کیے ہیں، ایک مرکب اضافی ہے اور ایک مرکب جاری۔ مرکب اضافی اسے کہتے ہیں جس میں جملے میں ایک لفظ جو ہے وہ دوسرے لفظ سے تعلق رکھتا ہے، ملکیت شو کر رہا ہوتا ہے، اور ہماری اردو زبان میں اس کا جو ہے کا، کی، کے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے اللہ کی کتاب، جیسے اللہ کی کتاب۔ تو جو یعنی کتاب کا تعلق اللہ سے جوڑا جا رہا ہے، اللہ کی ملکیت میں دے جا رہا ہے، تو اللہ کی کتاب۔ تو ہماری اردو زبان میں یہ ہوتا ہے کہ ہم مضاف علیہ پہلے بولتے ہیں، اور مضاف جو ہے جو ملکیت میں جا رہا ہے اس کو بعد میں بولتے ہیں، لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں ہوتا۔ عربی زبان میں اس کو وائس ورثہ ہوتا ہے، یعنی کہ پہلے جو ہم مضاف بولتے ہیں اور اس کے بعد مضاف علیہ بولتے ہیں۔ مضاف کسے کہتے ہیں؟ مضاف اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی کی ملکیت میں جا رہا ہو۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس لفظ پر پہلے اس طرح سمجھ لیں کہ دیکھیے جو نکرہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں اس لفظ پہ تنوین ڈالا ہوتا ہے، دو پیش، دو زبر، دو زیر، یہ تنوین کہلاتی ہے، تو یہ تنوین ڈالا ہوتا ہے، اور جب ہم اس کے ساتھ ال لگا لیتے ہیں تو اس پہ ایک پیش ڈالا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی لفظ کے لیے تنوین یعنی نکرہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ دو پیش، دو زیر، دو زبر لگا ہوگا تو وہ تنوین لگا ہے، اس کے مطلب وہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، نکرہ کہاں پر پہنچے کیا؟ تو نکرہ جتنے لفظ ہیں، نکرہ اور وہ جو معرفہ، دو قسم ہے۔
معرفہ اسے کہتے ہیں، انگلش میں ہم ڈیفینٹ کرتے ہیں، اور نکرہ کو انڈیفینٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے جو مرکبات پڑھے تو پہلے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم مضاف کی تعریف بتا رہے تھے کہ مضاف جو ہے وہ ہے جس میں ال نہیں لگتا، یعنی اس لفظ میں ال نہیں لگایا جاتا، کیونکہ ہم ال لگا کے اس کو معرفہ بناتے تھے. جیسے فرض کیا کہ کتابوں ہے تو میں لکھوں گا الکتابوں، وہ معرفہ بن گیا. تو وہ مضاف میں ال نہیں لگتا اور تنوین نہیں لگتی، نہ نکرہ کی تنوین لگتی ہے نہ معرفہ بنانے کے لیے ال لگتا اس میں. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم اس کو مضاف بولتے ہیں. مضاف پہچان ہے کہ اس کا اگلا لفظ جو ہے مضاف علیہ وہ مجرور ہوگا، یعنی کہ اس لفظ کے آخری حرف کے نیچے زیر ہوگا. جیسے ابھی بولا تھا اللہ کی کتاب، تو اللہ اردو زبان میں پہلے ہے، کتاب بعد میں. اب عربی زبان میں کتاب پہلے آئے گی تو کتاب اللہ. اب کتاب میں دیکھیں ال نہیں لگایا ہم نے، کتابوں کہا تنوین نہیں لگائی، تو کتابوں اور کنفرم اس وقت ہوگا جب ہم اللہ تھا لیکن چونکہ مضاف علیہ ہے اس لیے اللہ ہی ہو گیا. تو کیا ہوا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. تو اس کی پہچان یہ ہے اردو میں اگر جملہ بنا رہے ہیں تو یہ صاف جو ہے کہ کا کی کے معنی پیدا کرتا ہے، یا ایک اور وہ ہے را ری رے کے معنی پیدا کرتا ہے. اب آئیے تھوڑا سا یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا ریمائنڈ کرانے کے لیے اس کو تھوڑا سا دوہرا رہا تھا. کلو مسلمین، کلو مانے ہر، سب، کلو آدمی بیٹھے ہیں، ہر آدمی بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کلو مسلمین، ہر مسلم، ہر ایک مسلم، ہر ایک مسلم. ٹھیک ہے. جیسے کلو کتابیں، ایک لائبریری ہے تو میں کسی سے پوچھوں کہ تم نے کیا کچھ پڑھا ہے، وہ کہا کہ میں نے ساری کتابیں پڑھ لی، تو وہ کہے گا کلو کتابیں، ہر کتاب اس نے پڑھ لی ہے. لیکن ایک چیز میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں یہ کہ کل کتابی کے معنی ہوگا اس کتاب کا کل. جیسے ایک کتاب میں نے آپ کو دی تو میں پوچھوں کتاب پڑھ لی، تو وہاں آپ کہیں گے کل کتابی، یعنی کہ وہ تمام بک وہ پڑھ لی. اللہ کے خاص بک، اس بک کا کل. یہ خاص طور پہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جب ہم ابھی حدیث بنائیں گے تو ہمیں اس سے سہارا ملے گا کہ ہاں بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. کل المسلمی یعنی ایک مسلم کا کل. یہاں تمام مسلم کا، ہر مسلم کا تھا، یہاں ایک مسلم کا تمام، ایک مسلم کا سب. ٹھیک ہے. ایک اور دیکھیں طلب العلم، اس میں دیکھیں ال نہیں لگا ہوا، تنوین، یعنی دو پیش نہیں ہے ایک پیش ہے. تو یہ کیا ہوا؟ مضاف. علم جو ہے مضاف علیہ ہے، اس کا تعلق اس سے تو جوڑا جا رہا ہے، تو اس کے نیچے ریٹ سے میں نے زیر لگایا ہوا ہے. تو یہ ایک سنگل ہوتا ہے تو ہم یہ پہچان ہے کہ زیر لگاتے ہیں تو یہ مجرور ہے، اور زبر ہوتا ہے تو نصب ہوتا ہے، اور پیش ہوتا ہے تو رفع ہوتا ہے. رفع کو اردو زبان سے رفع کو وہ جو ڈوئر ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے، فاعل جسے کہتے ہیں ہم اردو میں، وہ ہوتا ہے. نصب وہ ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے جس پہ کام کا اثر پڑ رہا ہو، اور جو مجرور ہوتا ہے وہ کسی وجہ سے متعلق خبر بن رہا ہوتا ہے. طلب العلم ترجمہ کیا ہوگا؟ علم کی طلب. ویری گڈ. علم کی طلب. ہم جب اس کا ترجمہ کریں گے، جیسے اللہ کی کتاب میں ہم کہا تھا کتاب اللہ ہی، تو اللہ پہلے پڑھا تھا، کتاب بعد میں. اسی طرح طلب العلم تو علم کی طلب. اچھا، رد مانے ہم رد کرنا، رد کر دینا، چھوڑ دینا، یعنی واپس کر دینا، لوٹانا. رد کرنا تو لوٹانا، لوٹانا سمجھ رہے ہیں، لوٹانا، واپس کرنا. رد السلامی، اس میں بھی دیکھیں پہچان وہی ہے مضاف کی کہ ال نہیں ہے اور تنوین نہیں ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ مضاف ہے. اور اگلا حرف کی پہچان یہ ہے کہ اس کے نیچے زیر ہے. تو رد السلام، سلام کا لٹانا، سلام کو پھیرنا، واپس کرنا. حق المسلمین،
ایک مسلم کا حق، کسی مسلم کا حق المسلم خاص وہ ہے، ٹھیک ہے. اجابت الدعواتی، ایجاب آپ نے نکاح کے وقت کہتے ہیں ایجاب اور قبول. ایجاب مانے قبول کرنا. ایجاب مانے کیا ہوتا ہے؟ نکاح تو سب کا ہو چکا ہے، میرے خیال میں ایجاب کیا ہوگا. قبول ہے کہا تھا نا، وہ ایجاب ہے، ٹھیک ہے. تو اجابت الدعوت، تو دعوت کا قبول کرنا، دعوت کا قبول کرنا. پھر یہ عیادت، ہم لوگ اردو میں بھی عیادت کہتے ہیں، عربی میں اس طرح لکھتے ہیں عیادت. عیادت المریضی، مریض کی عیادت، مراض کی تمیداری، ٹھیک ہے. اتباع، پیچھے چلنا، پیچھے نماز کے بعد پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. اتباع جنائز، جناز کے پیچھے کرنا، یہ جنازے کے پیچھے چلنا. اتباع کے معنی سمجھتے ہیں سب کوئی؟ اچھا ٹھیک ہے. یہ ہے نیا لفظ تشمیت العاطف. تشمیت کا پہلے بتا دیتا ہوں، عاطف بہت آسان ہے. آپ کہیں گے آپ کو آسان کیسے کہہ رہا ہوں؟ عاطف آپ لوگوں کے لیے تو شاید نیا لفظ ہے. پہلے تشمیت کا سمجھے. تشمیت وہ ہے کہ کسی آدمی کو چھینک آتی ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ. کیا کہ ہاں وہ تو میں بات بتاؤں گا، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بات بتاتا ہوں. تشمیت اس کو کہتے ہیں کہ جب چھینک آتی ہے تو کہتا ہے الحمدللہ، تو دوسرا سننے والا اسے کہتا ہے یرحمک اللہ، یرحمک اللہ. تو یہ کہنا، یہ جو روٹین ہے، یہ کام کا نام جو ہے تشمیت ہے. الحمدللہ کہہ کے دوسرے آدمی کا یرحمک اللہ کہنا جو ہے یہ تشمیت کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے تشمیت؟ کون سا بولیں؟ ہاں، الحمدللہ کہنے کے جواب میں جو بھی کہے، ہم لوگ تو کہتے نہیں ہیں. جب بھی کوئی کہے الحمدللہ، آپ اس سے کہیں یرحمک اللہ. یہ کہنا آپ کو اب یہ حدیث آئے گی، اس سے پتہ چلے گا کہ کتنا ضروری ہوتا ہے، ہم لوگ کہتے نہیں ہیں. عاطف، اب آپ کو عاطف بتاؤں. ہم لوگ چھینکتے ہیں جو، اور ایک چھوٹی سی چیز ٹس کر کے کرتے نا، تو عاطف اس طرح سے یاد رکھیں کہ عاطف کے معنی چھینکنا. چھینک سمجھتے ہیں نا سب کوئی؟ سنیزنگ جیسے کہتے ہیں. ہاں ماشاء اللہ. تو یہ تشمیت و عاطف. ہاں کورونا ہو جائے، لوگ چھینکنے والے سے جلدی سے کہتے ہیں یار ادھر ہو کے چھینکو. آج کل یہ ہو گیا. بہرحال ہمیں تو کہنا چاہیے الحمدللہ اور یرحمک اللہ. ہم دعا دے دیتے ہیں اس کو، وہ اللہ کا شکر ادا کر. ہاں جب وہ الحمدللہ کہے گا تو تب آپ کہیں گے یرحمک اللہ. تو تشمیت اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ چھینک کیا جواب دینا، ٹھیک ہے. دم کہتے ہیں خون کو. وہ آپ نے جو سورہ یوسف میں پڑھا ہوگا، وہ بھائی جو تھے اس کے نا دم لگا کے آ گئے تھے، قذب، جھوٹا خون لگا کے آ گئے تھے کہ اس کو بھیڑیے نے کھا لیا. تو دم کہتے ہیں خون کو. دمہ اس کا خون، دمہ اس کا دم. مال، مال آپ جانتے ہیں، مال دولت، مال اس کا مال. نہیں تجدید نہیں آئے گا. دمہ ہے دم، وہ دم دوسرا ہوتا ہے. دم دینا وہ جو ہوتا ہے کفارہ ہوتا ہے. صحیح انہوں نے بتایا، کفارہ ہوتا ہے. اچھا یہ ہو گیا. ارضہ مانے ارضہ کہتے ہیں لوگوں کی عزت آبرو، عزت آبرو. تو ارضہ اس کی عزت آبرو، ٹھیک ہے. اب بتائیے امر اللہ کے کیا معنی ہوا؟ امر معنی ہوتا ہے حکم. ویری گڈ ویری گڈ. اکرمہم، اکرم مانے عزت، ان لوگ سب کی عزت کرنا، ان لوگ کی عزت، ٹھیک ہے. ارضہ، ہاں ارضہ ہے، سوری نہیں دیری ہوگی. ارضہ. تو یہ ہو گیا ہمارا. یہ مرکب اضافی ہے. آپ نے اس کا ہم نے 2-3 کیا، آپ نے دیکھا کہا کہ ایک لفظ کا تعلق
دوسرے کی ملکیت میں جا رہا تھا تو کا کی کے ہم نے استعمال کیا.